ایک ایسی صورتحال سے متعلق خطاب ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے، نہایت ہی افسوسناک ہے، نہایت ہی المناک ہے۔ میرے سامنے آل سعود کی دجالی حکومت کا ایک نیا فرمان ہے۔ اسلامک امور کی وزارت کی طرف سے یہ فرمان جاری کیا گیا ہے۔ اسلامک افیئرس کی جو منسٹری ہے اس کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اسلامی افیئرس کے منسٹر ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ ہیں۔ انہوں نے جو نیا فرمان جاری کیا ہے وہ یہ فرمان ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، مدارس کے استاد ہیں، مدارس کے طالب علم ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، ان کے سامنے یہ فرمان کا متن موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اسلامی امور کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ نے سعودی حکومت یوں کہیے جزیرۃ العرب پر جو دجالی حکومت قائم ہے، اس کی طرف سے تمام مساجد کے ائمہ اور خطباء کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ کل جمعہ کا خطبہ یعنی 11 دسمبر 2021 کا جو خطبہ ہوگا وہ خاص طور پر تبلیغی جماعت کے خلاف ہوگا، اور فرمان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ خاص طور پر اس خطبے میں ان پہلوؤں کا تذکرہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، منحرف ہے، خطرناک ہے، اور وہ دہشت گردی کا دروازہ کھولتی ہے، اگرچہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس جماعت کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور مسلم سوسائٹی کے لیے جو خطرات ہیں، اس جماعت سے جو خطرے درپیش ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی، اور یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے جتھے بنا رکھے ہیں، اور جن میں تبلیغی جماعت بھی ہے، ان پر مملکت سعودی عرب میں پابندی لگی ہوئی ہے، انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چھپ چھپ کر کام کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکومت ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منحرف اور گمراہ جماعت قرار دیتی ہے۔ یہ بات موجودہ آل سعود کی دجالی حکومت کے حاکم محمد بن سلمان کی زبان سے نہیں کہلوائی گئی ہے، بلکہ اسلامی امور کی وزارت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وزیر شؤون اسلامی، وزیر امور اسلامی کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں اس موضوع پر بیان لازم ہوگا، اور جو اس موضوع پر بیان نہیں کرے گا اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ممکن ہے کہ اس کو امامت سے و خطابت سے ہٹا دیا جائے، اور کیا بعید ہے کہ اس پر مزید الزامات لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں تمام مسلمانوں سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سعودی حکومت
جزیرۃ العرب پر مسلط کی گئی ہے، اس حکومت کا قیام انگریزوں کے تعاون سے ہوا تھا، اور شاہ عبدالعزیز ابتدا میں جس وقت اس مملکت کے پہلے حاکم کی حیثیت سے سامنے آئے تھے تو انگریزوں کے ملازم تھے، انگریزوں کی طرف سے انہیں تنخواہ ملتی تھی۔ تفصیلات اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ پر اس کو بڑی تفصیلات مل جائیں گی، اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس موضوع پر بے شمار مضامین ہیں، اس موضوع پر خود مملکت سعودیہ کے جو مخلص علماء ہیں ان کے بیانات ہیں۔ تو بہرحال اس حکومت کا قیام انگریزوں کے ذریعے ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو کارروائی کی گئی تھی ظاہر ہے کہ وہ شریف حسین کی طرف سے کی گئی تھی کہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑ کے رکھ دیا گیا تھا، اور جتنے بھی مسلم ممالک اور عرب ممالک تھے ان کو خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ خلافت کا الغاء کر دیا گیا، خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ خاتمہ تو ترکی کے مجرم مصطفیٰ کمال نے کیا تھا، لیکن اس مصطفیٰ کمال کے ساتھ وہ سارے عرب کے مجرم حکمران تھے جنہوں نے اسی کے راستے کو اختیار کیا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک فیصلہ ہوا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر اس کا نفاذ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کی عالمی طاقت سمٹ کر رہ گئی اور امریکہ کی طاقت سامنے آئی تو پھر اس وقت مملکت سعودیہ کا کفیل امریکہ بن گیا تھا، اور اس طرح اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا تھا، اور سعودیہ کا جو امریکہ کی نگرانی میں اور اس کی سرپرستی میں اور اس کی کفالت میں نیا دور شروع ہوا تھا وہ بھی 1948 میں شروع ہوا تھا۔ اس لیے اسرائیل اور مملکت سعودیہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، یہ جڑواں بہنیں ہیں، اور دونوں کی سرپرستی امریکہ کے ذمہ ہے۔ امریکہ جیسے اسرائیل کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی اس سعودی مملکت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جزیرۃ العرب میں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پیشتر بہت ہی شد و مت کے ساتھ ہدایت فرمائی تھی کہ اس جزیرۃ العرب سے تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو نکال دینا، یہاں دو دین نہیں رہیں گے۔ یہ پورا ملک گویا اسلام کا حرم ہے، اور پھر اس کے اندر حرم ہے، اور اس حرم کے اندر مسجد حرام ہے، اور اس کے اندر پھر کعبہ مشرفہ ہے۔ ایک مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جزیرۃ العرب کو دیا گیا ہے جس میں یاد رکھا جائے، یہ مت بھولا جائے کہ یمن بھی اسی جزیرۃ العرب میں ہے، اور قطر بھی جزیرۃ العرب میں ہے، اور امارات UAE اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، اور کویت اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، اور بحرین اسی جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ اس لیے ان تمام ملکوں میں جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ صلیبی اور صہیونی طاقتوں کی آماجگاہ بن رہی ہیں، اور ان سے حکمران جس طرح سے اپنے تعلقات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور کھلم کھلا پورے اظہار کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ اب ان تعلقات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی شرم اور حیا